کہ کیا ترکی میں دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو چکا ہے؟ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہونے کے حوالے سے احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ کیا ترکی سے پہلے عراق میں بھی سونے کا پہاڑ ظاہر ہوا تھا؟ کیا قرب قیامت کی یہ بڑی نشانی بھی پوری ہو چکی ہے؟ اور دریائے فرات میں سونے کی دریافت ہونے پر کون سی بڑی جنگ ہوگی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور ہم آپ کو دریائے فرات سے متعلق قرب قیامت کی اس اہم نشانی کے متعلق مکمل تحقیقی معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، مسلم دنیا میں دریائے فرات صرف ایک دریا ہی نہیں بلکہ اسے قرب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے۔ دریائے فرات سے متعلق نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں، جن میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 1500 سال سے صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ مشرقی ترکی سے نکلنے والا عظیم دریائے فرات، جو ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہوا 2800 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے خلیج فارس میں شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ واقعی خشک ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ترکی میں پچھلے کچھ عرصے سے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 22 نومبر 2021 کو ترک نیوز ایجنسی انادولو نے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کی دریافت کی خبر دی تھی، جس کے مطابق دریائے فرات میں 99 ٹن سونے کے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ اس سونے کی مالیت 6 ارب ڈالر تک بنتی ہے، جو کئی ممالک کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ سونے کا یہ ذخیرہ ترکی کے وسطی مغربی علاقے میں دریافت ہوا ہے۔ ناظرین، ترکی کی ایک کھاد بنانے والی کمپنی گبریڈا کے سربراہ فارٹن پائروز کے مطابق سونے کے اس ذخیرے کی اگلے 2 سال تک کان کنی کی جائے گی، جس کی پیداوار سے ترک معیشت کو بڑا سہارا ملے گا۔ اس سے پہلے ستمبر میں ترکی کی وزارت توانائی اور قدرتی وسائل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ترکی نے 38 ٹن سونے کی پیداوار کے ساتھ بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اگلے 5 سال میں سونے کی سالانہ پیداوار 100 ٹن تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہونے لگتا ہے کہ کہیں ترکی کو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ تو نہیں مل گیا۔ ناظرین، ترکی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی چیمگوئیوں میں شدت آنے کی بڑی وجہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ دریائے فرات پر ترکی اور شام کی جانب سے ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریاں لگانے کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے دریا میں پانی کا اخراج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 7 سال کے دوران دریائے فرات کی گزرگاہ کے مختلف حصوں میں اب تک 117 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی ضائع ہو چکا ہے، جبکہ ترکی دریائے فرات کی خشک سالی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس سے بہت سے حلقے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ترکی دریائے فرات کو خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے سونا تلاش کیا جا سکے۔ اس سے 1500 سال پہلے کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ سے متعلق احادیث مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے، یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ اور قتل و قتال کریں گے، بس ان لوگوں میں 99% مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں، چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں دریائے فرات کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر ابی سلیمان بن یسار حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نوفل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا، ہمیشہ لوگوں کی گردنیں دنیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے خلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے، بس جو لوگ اس کے آس پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارا کا سارا سونا لے جائیں گے، پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے۔ ابو کامل نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ میں اور ابی بن کعب حسان کے قلعہ کے سائے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2033 میں دریائے فرات میں ظاہر ہونے والے سونے کے پہاڑ سے متعلق امت کو اس طرح خبردار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سونے کا خزانہ نکالے گا، چنانچہ جس شخص کو ملے وہ اس سے کچھ نہ لے۔ حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ نے ابو الزناد اعرج اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث پہنچائی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ سونے کا پہاڑ نکالے گا۔
ناظرین، دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیشن گوئیوں کے ظہور کے منتظر لوگ اس قدر بے چین ہیں کہ جب عراق میں تیل دریافت ہوا تو وہ سونے کے پہاڑ کی پیشن گوئی کی اپنے الفاظ میں تشریح کرنے لگے۔ ان کے نزدیک چونکہ دنیا تیل کو کالا سونا بھی کہتی ہے، اس لیے سونے کے پہاڑ والی پیشن گوئی سے مراد یہی کالا سونا ہی ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے کئی مذہبی اسکالرز نے امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئیاں بھی کرنا شروع کر دیں، جو آخر کار خام خیالی ثابت ہوئیں۔